الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، فلسطین کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مبارک سرزمین کہا ہے. تقریباً 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو ارض مقدسہ کہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے اس سرزمین کو بابرکت جگہ کہا ہے. اس سرزمین کے بہت سارے امتیازات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہزاروں کی تعداد میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے. بہت سارے انبیاء نے یہاں اپنی زندگی کے مبارک لمحات گزارے ہیں اور آج بھی بہت سارے انبیاء اسی مبارک سرزمین میں آرام فرما ہیں. اس سرزمین کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ یہ ارض محشر ہے. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حشر اسی سرزمین میں قائم فرمائے گا. چنانچہ ایک روایت میں ہے حضرت میمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، ہمیں بیت المقدس کی سرزمین کے بارے میں کچھ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سرزمین ارض محشر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو وہاں جمع کرے گا. اور مزید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں ایک نماز پڑھنا اس کے علاوہ دیگر مقامات میں 1000 نماز پڑھنے کے مترادف ہے. یعنی مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے سے انسان کو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض فلسطین کو ارض المحشر والمنشر قرار دیا ہے کہ یہ ارض محشر ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں لوگوں کو جمع کرے گا. علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 2 مرتبہ جمع کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 2 مرتبہ حشر بپا ہوگا. 2 مرتبہ حشر قائم ہوگا. ایک مرتبہ دنیا میں یعنی قیامت سے پہلے، اور ایک مرتبہ آخرت میں یعنی قیامت کے بعد. جو پہلا محشر ہے، قیامت سے پہلے جو اللہ نے لوگوں کو جمع کرنا ہے، تو وہ اسی ارض شام میں، ارض مقدسہ میں، اسی ارض فلسطین میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو جمع کرنا ہے. جیسے مختلف روایات کا مفہوم ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو دکھیلتے ہوئی جائے گی یہاں تک کہ سارے لوگ شام میں آ کر جمع ہو جائیں گے. تو یہ جو مختلف روایات میں ارض فلسطین کو ارض محشر والمنشر قرار دیا گیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حشر سے مراد دنیاوی حشر ہے. قیامت سے پہلے، نفخہ اولیٰ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سرزمین میں تمام لوگوں کو جمع کرے گا. جہاں تک تعلق ہے قیامت کے بعد والے حشر کی، تو وہ تو ایک نئی سرزمین پر بپا ہوگا. اس حشر کے لیے اللہ جل جلالہ اس روئے زمین کو لپیٹ دے گا جہاں لوگوں نے گناہ کیے ہیں، لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. اس زمین کو اللہ نے ایک مرتبہ لپیٹ دینا ہے، کیونکہ یہ زمین اسی کائنات کے نظام کا حصہ ہے. اس کائنات میں زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ پورا ہمارا کرۂ ارضی ہے. تو یہ اسی کائنات کے نظام کا حصہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یا قیامت کے وقوع کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس پورے نظام کو لپیٹے گا. جب پورے نظام کو لپیٹا جائے گا تو اس زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے گا.
تو زمین ختم ہو جائے گی، پھر جو حشر بپا ہوگا وہ ایک نئی زمین پر بپا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ وہ دن جب اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو ایک نئی زمین سے تبدیل کر دے گا، زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا ایک اور زمین کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن یہ زمین نہیں رہے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری زمین لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس زمین کی حقیقت کو بدل دے گا، اور اس سے بھی پہلے اس زمین کی صفت کو بدل دیا جائے گا، یعنی زمین کی صفت کو بھی بدلا جائے گا اور اس کی حقیقت کو بھی بدلا جائے گا۔ صفت اس طریقے سے بدلا جائے گا صفت کو کہ اسی زمین کے اندر جو اونچ نیچ ہے اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ جیسے حدیث میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، جیسے کھال کو کھینچا جاتا ہے اور اس کی سلوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کے نشیب و فراز کو ختم کر دے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور یہ ساری زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ہے زمین کی صفت کو تبدیل کرنا، اور بعد میں اللہ اس کی حقیقت بدل دے گا کہ اس زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور ایک نئی زمین اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے گا، اور وہ زمین چاندی کی طرح سفید اور چمکدار ہوگی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ اس زمین کو بدلے گا، جب اس زمین کو لپیٹا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے، یعنی جب ساری کی ساری انسانیت، اولین اور آخرین، ساری امتیں پل صراط پر ہوں گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی حشر قائم کرنے کے لیے زمین کو بدل دے گا، یعنی زمین کی حقیقت ہی بدل دی جائے گی اور ایک اور چمکدار چاندی جیسی زمین اللہ بچھائے گا اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی حشر قائم کرے گا۔ تو یہ تو میں نے اس روایت کی تفصیل میں عرض کیا کہ ارض فلسطین کو جو ارض محشر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حشر اسی دنیا والا حشر ہے، جیسے میں نے شروع میں تفصیل عرض کی۔ رہی بات قیامت کے بعد والے حشر کی، جہاں حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ تو اس روئے زمین پر ہونا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نئی زمین بچھائے گا۔ تو بہرحال ارض فلسطین کو روایات میں ارض محشر کہا گیا، اور یہ اس کی بہت ساری منفرد خصوصیات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں دیگر برکات عطا کی ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقوں سے اس سرزمین کو نوازا ہے، وہاں اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ نے جب انسانیت کو جمع کرنا ہے، حشر دنیاوی قائم ہوگا تو وہ اسی سرزمین کے اوپر قائم ہوگا۔ یہ مقدس سرزمین بالکل ابتدا میں کنعانیوں کے پاس تھی، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 3000 سال قبل یہاں جزیرہ عرب سے کنعانیوں نے ہجرت کر کے اس زمین کو آباد کیا۔ تو کنعانی بھی اصل میں عرب ہی تھے، جزیرہ عرب سے نکلے تھے اور انہوں نے ارض فلسطین کو آباد کیا۔ بعد میں قوم عمالقہ یہاں آئی، قوم عمالقہ بھی عرب تھی، یہ ان عرب اقوام میں سے تھی جو اس زمین سے مٹ چکی ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور دیگر اقوام ہیں جنہیں اصطلاح میں عرب البائدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا میں یہاں آباد ہونے والی اقوام تھیں۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہاں بنی اسرائیل کی سلطنت کو قائم فرمایا۔ اس سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بام عروج تک پہنچایا۔ ان کی سلطنت فلسطین سے شروع ہو کر یمن تک پہنچتی تھی، چونکہ ملکہ سبا کا نام آپ نے سنا ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، تو ملکہ سبا اسی ارض یمن کی حکمران تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ علاقہ بھی ان کی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت یہاں قائم ہوئی۔ بعد میں یہ مختلف عروج و زوال سے گزرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد غالباً 70 یا 75 عیسوی میں اس سرزمین پر رومیوں نے قبضہ کیا۔ رومی اس زمانے میں مشرک تھے، اور یہ سرزمین رومیوں کے ہاتھ میں گئی۔ یہودیوں کو انہوں نے یہاں سے اٹھا کے باہر نکالا، بہت ساروں کو قتل کیا، کسی کو انہوں نے غلام بنایا۔ یہی رومی بعد میں عیسائی بن گئے، تو گویا کہ یہ سرزمین اب عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی،
اور طویل زمانے تک عیسائیوں کے قبضے میں رہی، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اور ان کے زمانے میں مسلمان افواج پیش قدمی کرتے کرتے ارض مقدسہ تک پہنچ گئی، اور حضرت عمر کے ہاتھوں اللہ نے یہ مقدس سرزمین اس کے اصل حقداروں مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکالمہ ہو رہا تھا، جس زمانے میں مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ جو مسلمان افواج کے سالار اعظم تھے، ان کا بیت المقدس کے جو اس زمانے میں عیسائیوں کا بڑا پوپ تھا، اس کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا۔ اسی مکالمے میں حضرت ابو عبیدہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو جی ارض مقدس ہے، ہم اس کی تقدیس کے قائل ہیں، لیکن نحن احق منکم بہا، کہ ہم اس سرزمین کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سرزمین ہمیں ہی عطا کرنی ہے، اور بعد میں اللہ نے حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو عطا کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ کیسے فتح ہوا؟ مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی افواج شام میں ارض مقدسہ میں پیش قدمی کرتے کرتے فلسطین تک پہنچ گئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کیا، حمص کو فتح کیا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے مسلمان افواج بیت المقدس کے دروازے پر آ گئی، اور دیگر جو بڑے بڑے مسلمانوں کے جرنیل تھے وہ سارے یہاں جمع ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص آ گئے، حضرت خالد بن ولید آ گئے، حضرت شرحبیل آ گئے، حضرت یزید بن ابی سفیان آ گئے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یہ تمام اس زمانے میں مسلمانوں کے بڑے بڑے جرنیل تھے، یہ سب وہاں جمع ہوئے، اور یہ غالباً 15 یا 16 ہجری کا زمانہ تھا، شدید سردی کا موسم تھا، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ محاصرہ کرنے سے پہلے مسلمان بہت پرجوش تھے کہ یہ ارض انبیاء ہے، یہاں مختلف انبیاء کے آثار ہیں، متبرک مقامات ہیں جو اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو حملہ کرنے سے جو پہلی رات تھی اس میں مسلمان اس قدر جوش میں تھے، کچھ مسلمان عبادت کر رہے تھے، کچھ مسلمان آہوزاری کر رہے تھے، اور کچھ مسلمان آرام کر رہے تھے کہ کل ہم نے جہاد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا دل ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ جب اگلا دن ہوا اور حملے کا حکم ہونا تھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے افواج کو حکم دیا کہ دیکھو تکبیر اور تحلیل کرتے ہوئے حملے کے لیے پیش قدمی کرو۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار تھا کہ اللہ نے بھرپور طاقت عطا کی تھی، لیکن وہ طاقت کے نشے میں چور نہیں ہوتے تھے، وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے تھے، اور ہر قسم کی طاقت میسر ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں جھکی رہتی تھی، ان کے سر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھکے ہوتے تھے۔ اب جب مسلمانوں کی افواج پیش قدمی کر رہی ہیں تو صاف لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، اس لیے کہ عیسائیوں کا جو بڑا جرنیل تھا، ارطبون نام تھا، اس کو غالباً اریتیون کہا جاتا تھا، عربی میں اس کو ارطبون کہا گیا، یہ مختلف مقامات پر مسلمانوں سے شکست کھاتا کھاتا بالآخر بیت المقدس میں آ گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے سالار اعظم بھی آ رہے ہیں تو یہ وہاں سے فرار ہو کر کہیں اور چلا گیا۔ اس کا مقابلہ حضرت عمر بن عاص سے جگہ جگہ ہو رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے ایک موقع پر بہت یقین کے ساتھ کہا تھا کہ عمر بن عاص اگرچہ مختلف علاقے مجھ سے چھین رہے ہیں لیکن بیت المقدس ہی ہم سے نہیں چھین سکتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو، اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو علامات اس شہر کے فاتح کی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں، تو کوئی اور فتح کرے یا نہ کرے، لیکن یہ جو سالار ہے عمر بن عاص، یہ ہمارے ہاتھ سے یہ شہر نہیں چھین سکتا۔ حضرت عمر بن عاص اور ارطبون کا مقابلہ کئی شہروں میں ہوا تھا۔ ارطبون یہ رومی سلطنت کا اس زمانے میں چوٹی کا جرنیل سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عمر بن عاص یہ عربوں کے مدبر سمجھے جاتے تھے۔ جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو حضرت عمر نے اس زمانے میں اپنا یہ معروف جملہ ارشاد فرمایا، قد رمینا ارطبون الروم بارطبون العرب، کہ ہم نے روم کے ارطبون کے ساتھ عرب کے ارطبون کو ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔
رملہ میں حضرت عمرو بن عاص نے ارطبون کا محاصرہ کیا ہوا تھا بیت المقدس سے پہلے، اور اسی محاصرے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص بھیس بدل کر ارطبون کے دربار میں چلے گئے قاصد کے روپ میں۔ ارطبون نہیں پہچان سکا، اس کا خیال تھا کہ عام سفیر ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص اس کے پاس گئے اور مسلمانوں کے سالار عمرو بن عاص کی طرف سے قاصد بن کر گئے تھے، چنانچہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ارطبون نے کچھ شرائط پیش کی تو حضرت عمرو بن عاص وہیں بیٹھ کر ان شرائط پر غور کرنے لگے۔ تو ارطبون وہ بھی جرنیل تھا، سمجھدار تھا، اسے شک پڑ گیا کہ قاصد کا تو کام ہے بات سننا اور جا کر نقل کرنا، قاصد کا کیا کام ہے کہ وہ غور و فکر کرے؟ یہ جو غور و فکر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خود عمرو بن عاص ہیں اور یا ان کے کوئی خاص سالار ہیں۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر اپنے دستے کو پیغام بھیجا کہ یہ صاحب جب میرے پاس سے نکلیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص بھانپ گئے تھے کہ اس کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے ارطبون سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں ان 10 خاص لوگوں میں سے ہوں جنہیں خلیفہ نے سپہ سالار اعظم کی مشاورت کے لیے بھیجا ہے، تمہاری شرائط بہت اچھی ہیں، تم مجھے تھوڑی دیر مہلت دو، میں جاؤں اور وہ باقی جو 9 ہیں ان کو بھی لے آؤں، تو ہم 10 کے 10 مل کر تمہارے پاس تمہاری شرائط پر غور کرتے ہیں۔ تو ارطبون اس سے متاثر ہوا کہ یہ 10 کے 10 مسلمانوں کے جو خاص دماغ ہیں یہ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، ہم ان پہ قابو پا لیں گے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ محافظ دستے کو پیغام بھجوایا کہ ان کو قتل نہ کرو، ان کو جانے دو۔ اس طرح حضرت عمرو بن عاص وہاں سے نکلے۔ بعد میں ارطبون کو جب پتہ چلا کہ یہ تو عمرو بن عاص تھے تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ تو بہرحال یہی ارطبون جب وہاں سے نکل کر شکست کھا کر بیت المقدس گیا تو ایک موقع پر اس نے کہا کہ عمرو بن عاص اس شہر کے فاتح نہیں ہو سکتے، اور جب حضرت ابو عبیدہ بھی آ گئے، مسلمانوں کے سارے جرنیل جمع ہوئے تو یہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلا، اور بیت المقدس میں یعنی القدس میں یروشلم میں اب عیسائیوں کے پادری تھے، کچھ تھوڑی بہت فوج ہوگی اور باقی سارے شہری تھے، ان کا آ کر مسلمان افواج نے محاصرہ کیے۔ فجر کے وقت حضرت ابو عبیدہ نے مسلمانوں کے سالاروں کو یہ ہدایات دے کر بھیجا کہ تکبیر اور تحلیل کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، یہاں انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں آرام فرما تمام انبیاء کی برکتیں اللہ سے طلب کرتے ہوئے جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ اندر جو ان کے عوام تھی وہ تنگ آ گئی، 4 ماہ تک یہ محاصرہ چلتا رہا اور شدید سردی کا زمانہ تھا، مسلمان بھی مشقت میں تھے لیکن بہرحال وہ ایک جوش اور جذبے میں تھے۔ تو جو بیت المقدس کے اندر عیسائی رعایا تھی وہ اپنے بڑے پوپ کے پاس چلے گی اور ان سے کہا کہ کب تک یہ کام چلتا رہے گا، ایک فیصلہ کر لو، یا تو ہمیں حکم دو ہم نکلتے ہیں اور آخری فرد تک ہم جان قربان کر دیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہ پوپ اوپر دیوار پر آیا جو شہر پناہ کی دیوار تھی، اور اس نے آ کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے امیر کو میرے پاس بھیجو جو تمہارا سپہ سالار ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص تشریف لائے تو اس وقت اس پوپ نے حضرت ابو عبیدہ، وہ مسلمانوں کے سالار اعظم تھے، حضرت ابو عبیدہ تشریف لائے تو وہ پوپ ان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ارض مقدسہ ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ہاں ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں، یہ یہیں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، یہ بہت سارے انبیاء کا مسکن رہا ہے، انبیاء کی جائے آرام ہے، اور اس وقت پھر آپ نے یہ فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ بِهَا، کہ ہم اس سرزمین کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور اللہ ہمیں یہ زمین دے گا۔ تو اس پوپ نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یا تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر جزیہ دینا قبول کر لو۔ اس نے کہا یہ ذلت ہے، یہ بھی ہمیں قبول نہیں۔ تو پھر فرمایا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت اس پوپ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جس شخصیت کی علامات پڑھی ہیں، جس نے اس سرزمین کو فتح کرنا ہے، وہ علامات کچھ اور ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ علامات کیا ہیں؟ اب وہ پوپ اوپر سے علامات بیان کر رہا ہے کہ اس میں یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ حلیہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے آ کر یہ ارض مقدس فتح کرنی ہے۔ تو جب یہ تفصیل حضرت ابو عبیدہ نے سنی تو وہ ہنس پڑے اور انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا کہ بس یہ ارض مقدس اب بغیر خون خرابے کے فتح ہوگی۔
تو انہوں نے اس پوپ نے پوچھا کہ کیا آپ ایسی شخصیت کو جانتے ہیں؟ تو ابو عبیدہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ مدت تو رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو اس پوپ نے کہا کہ بس ان کو پھر لے آؤ، ہم ان کو دیکھ لیں گے اور چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ اس سے بات چیت کر کے واپس آئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عمر کو خط لکھ کر یہ صورتحال بتاتے ہیں، تو وہاں شرحبیل بن حسنہ جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ دیکھیں یہ پادری اگر سچ کہتا ہے تو خالد بن ولید کو ذرا آگے کر کے دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید کا حلیہ حضرت عمر سے ملتا جلتا تھا، تو انہوں نے کہا خالد بن ولید کو آگے کر کے دیکھیں اور پوپ سے کہیں کہ یہی وہ شخصیت ہے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ تو خالد بن ولید کو مسلمانوں نے آگے کیا اور ان سے کہا کہ اپنے اس پادری کو بلاؤ، ہم وہ شخصیت لے آئے ہیں۔ وہ پادری آیا اور بڑی دیر تک حضرت خالد بن ولید کو دیکھتا رہا۔ بہرحال تورات انجیل کا عالم تھا، تو اس نے کہا اگرچہ یہ شخصیت اسی جیسی ہے لیکن وہ نہیں ہے، وہ آئیں گے تو ہم چابیاں دیں گے اور کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھا اور درخواست کی کہ یہ صورتحال ہے تو آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں مجلس مشاورت منعقد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ جو ان کے مشیر تھے، ان کو بٹھا کے معاملہ ارشاد فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہماری افواج فتوحات تو حاصل کرتی جا رہی ہیں، تو ہم کیوں دشمن کے مطالبے کو قبول کر کے خلیفہ کو وہاں بھیجیں اور ان کو عزت دیں؟ ایسا ہم نہیں کرتے، بس افواج حملہ کر دیں۔ حضرت علی نے رائے دی اور فرمایا کہ مسلمان مشقت میں ہیں، طویل زمانے سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو خلیفۃ المسلمین کے جانے سے اگر معاملہ حل ہوتا ہے خون خرابے کے بغیر تو خلیفہ کو چلا جانا چاہیے اور اس سے خلیفہ کو جانے کا اجر بھی مل جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے وہ بات کی جو کہ جنگی چال سمجھی جاتی ہے، اور حضرت علی نے وہ بات کی جس میں رحمت کا پہلو غالب ہے، اور میں حضرت علی کے مشورے کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر شام کے فلسطین کے ارادے سے مدینہ سے نکلے۔ اب انہوں نے مدینہ سے لے کر فلسطین تک کا سفر کیا، اور یہ سفر بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر صرف ایک غلام اور اونٹ کو لے کر ساتھ نکلے، اور زاد سفر کے نام پر، سامان کے نام پر ان کے پاس 2 تھیلے تھے۔ ایک تھیلے میں ستو تھا اور ایک تھیلے میں کھجوریں تھیں، سامنے مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، ایک کمبل ساتھ تھا جس کو بوقت ضرورت کچھ لپیٹ لیتے تھے اور کچھ نیچے ڈال کے اس پہ آرام فرماتے تھے، ایک خادم ساتھ لیا، اور اس طریقے سے اس زمانے کا سب سے طاقتور شہنشاہ وہ مدینہ سے نکلتا ہے اور ارض فلسطین کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے۔ لباس اس طرح پہنا ہوا ہے کہ اس میں بہت سارے پیوند ہیں، اور کچھ پیوند چمڑے کے لگے ہوئے ہیں، کپڑے کے بھی نہیں ہیں۔ اس سادگی کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں بھی خود صرف سوار نہیں ہوتے بلکہ کبھی خادم کو سوار کرتے ہیں، کبھی خود سوار ہوتے ہیں۔ تو باری باری یہ سواری اور پیدل والا معاملہ کرتے کرتے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو وعظ نصیحت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام میں مسلمانوں کی جو چھاونی تھی، معسکر تھا، وہاں پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر قریب پہنچے تو فوج کے سالار ان کے استقبال کے لیے گئے۔ ان میں حضرت خالد بن ولید تھے اور جو دیگر بڑے بڑے سپہ سالار تھے، وہ سارے ان کے استقبال کے لیے گئے۔ اب انہوں نے شاندار پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں، وہاں کی مصلحت کے مطابق طریقہ کار تھا ان کا۔ تو حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا دور سے کہ یہ تو مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے عالیشان پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، تو آپ غضبناک ہوئے اور کنگریاں اٹھا کے ان کو مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ 2 سالوں کے اندر تمہارے اوپر یہ تبدیلی آ گئی کہ تم لوگوں نے اہل عجم کا انداز اپنا لیا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو 200 سال میں خدا تمہیں بھول جائے گا اور دوسری قوم تمہارے اوپر مسلط کر دے گی۔ سالاروں نے جب حضرت عمر کا غصہ دیکھا تو انہوں نے اپنی عبائیں ہٹائیں اور نیچے ہتھیار دکھائے اور فرمایا کہ عرض کیا کہ امیر المومنین، عرب اخلاق سے بھی ہم عاری نہیں ہوئے، یہ ہتھیار آپ کے سامنے ہیں، تو ہم نے مصلحت کے تحت یہ انداز اپنایا۔ تو خیر حضرت عمر ہتھیار دیکھ کر پھر ٹھنڈے ہوئے۔ اس طریقے سے آپ معسکر میں تشریف لائے۔ بعد میں جس وقت آگے جانے کا فیصلہ ہوا کہ حضرت عمر کو
شہر پناہ کی دیوار کے پاس لے جایا جائے اور وہاں پوپ آئے آپس میں بات چیت کرے۔ تو کچھ مسلمان حائل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم کیسے ان کو آگے جانے دیں؟ اللہ نہ کرے دشمن کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی تیر برسا دے، کوئی اور کام کر لے۔ تو جب مسلمانوں نے رکاوٹ ڈالی کہ امیر المومنین کو اس طرح خطرے میں نہیں جانا چاہیے، تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، یہ آیت پڑھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ جو ہمیں پہنچنا ہے وہی پہنچنا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے تمام احتیاطوں کو ایک طرف رکھا اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لیا اور بیت المقدس کے دروازے پر شہر پناہ کی دیوار کے پاس آپ تشریف لائے۔ ادھر سے پوپ آیا، اس نے جب حضرت عمر کو دیکھا، بغور دیکھا، تو پکار اٹھا کہ اے اہل قدس، یہی وہ شخصیت ہیں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کے نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں یہ شہر فتح کروانا تھا، لہٰذا سب نکلو اور ان سے جا کر امن مانگو۔ چنانچہ دروازے کھل گئے اور سارے عیسائی جوق در جوق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، جاؤ واپس اپنے گھروں میں، تم سب کو امان ہے۔ چنانچہ ان کو امان دے کر آپ واپس مسلمانوں کی جو چھاونی ہے، معسکر ہے، وہاں تشریف لائے، رات گزاری، اور اگلے دن پیر کا دن تھا اور کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت شہر میں داخل ہوئے، مسجد اقصیٰ میں اسی دروازے سے داخل ہوئے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور آگے مسجد میں جا کر انہوں نے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ صاد کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لائے، حضرت کعب احبار آپ کے ساتھ تھے، ان سے پوچھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کہاں پڑھی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ قبہ الصخرہ کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قبۃ الصخرہ سے آگے حضرت عمر نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں وہاں پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ چنانچہ وہاں انہوں نے نماز پڑھی اور پھر مسجد بنانے کا حکم دیا۔ وہی وہ مسجد ہے جو آج بھی قبلے والی سائڈ پر موجود ہے اور اس پورے کمپاؤنڈ کا مرکزی حصہ شمار ہوتی ہے، وہیں سے اذان ہوتی ہے اور وہیں سے نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبہ صخرہ کے اوپر جو غلاظت عیسائیوں نے پھینکی تھی، کیونکہ یہ یہودیوں کا مقدس مقام سمجھا جاتا تھا، اس کو آپ نے صاف کرنے کا حکم دیا، خود بھی اس کو صاف کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں دیا، عیسائیوں کو سب کو امان دی، اور جو معاہدہ لکھوایا گیا اس میں عیسائیوں کی خواہش پر یہ شرط رکھی گئی کہ اس شہر میں یہودیوں کو آباد رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خود عیسائیوں نے خواہش کی تھی، ان کی خواہش پر یہ شرط رکھوا دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارض مقدسہ، اس کے جو اصل وارث تھے مسلمان، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر دی۔ اللہ جل جلالہ اپنی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔